बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। ऑपरेशन रिजीम चेंज में इमरान खान के खिलाफ, एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ क्या कुछ हुआ, इसकी चीज़ें सामने आती जा रही हैं, भांडा फूटता जा रहा है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह से तबाही मचा रही है, लोगों की नफरत बढ़ती जा रही है। इन हालात में बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ कि एक अरबपति खानदान के चश्मो चराग ने डॉलर मांगकर अपने आप को बेचा, अपने वोट को बेचा, लोगों के वोट को बेचा, खानदान के एतमाद को बेच दिया। एक अरबपति खानदान के चश्मो चराग ने, जिल्लत और रुसवाई की इंतहा है ये पूरा मामला। इस पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन हमारे यहां की जो सियासत है, सियासी जमात मुस्लिम लीग नून, एक बड़ी सियासी जमात लोटों को टिकट दे रही है। फिर पार्टी के लोग उन लोटों का दिफा करने के लिए इंतखाबी जलसों में मौजूद हैं। और वहां पर जहां ये लोग खुद कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि इमरान खान और उसकी जमात के लोग लोगों के दरमियान नहीं निकल सकते, हेलमेट पहनकर निकलना पड़ेगा, लोग अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, जूते मारेंगे। अब ये लोग अपनी शक्लें दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। इनको अपने हलकों में लोगों के हाथों वो जिल्लत का सामना है कि ये इस वक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इस प्रेशर की सियासत में अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, रावलपिंडी में PP 7 में मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख अब्दुल कुद्दूस, ये तकरीर करने के बाद, स्टेज पर इन्होंने तकरीर करने के बाद पीछे कुर्सी पर जाकर बैठे फ्रेम में नजर आ रहे थे। और इस वीडियो में आप देखिए कि इन्होंने बैठने के बाद, तकरीर के फौरी बाद पानी की बोतल मांगी, पानी पिया और चंद लम्हों के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर हार्ट अटैक हुआ और ये उस हार्ट अटैक में गुजर गए। ये कोई बहुत बड़ी उम्र का बंदा नहीं है। ये जो सियासी फिजा है, ये बहुत प्रेशर की सियासी फिजा है। इस प्रेशर की सियासी फिजा में ये हुआ है, इस शदीद हब्स ज़दा मौसम में ये हुआ है। और वहां लंदन से तस्वीरें आ रही हैं, वहां झील की सैर हो रही है, वहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की सैर हो रही है। वहां पर मियां साहब जो हैं वो दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं और यहां से पूरी काबीना उनके पास जा रही है और मियां साहब वहां से बैठ के पार्टी चला रहे हैं और वहां अदालत बुला रही है, आ जाइए। टैकोसुबो सिंड्रोम हो गया है, दिल की बीमारियां हैं, यहां से प्लेटलेट्स गिराकर गए थे, वहां सुकून से बैठे हुए हैं। यहां लोग मर रहे हैं। यह सियासत है। और इस सियासत में एक आम आदमी जो है वो थू थू कर रहा है इस पूरी सियासत पे। जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसमें जिल्लत और रुसवाई का सामना है हमारे सियासतदानों को, किसी भी सियासी जमात से हो, वो बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। इसके बाद एक और जिल्लत और रुसवाई की दास्तान ये आज हमारे सामने आई। चौधरी वजाहत हुसैन ने खिताब किया गुजरात में, चौधरी हुसैन इलाही ने, उनके साहबजादे ने खिताब किया। ये लोग गुज़श्ता कुछ दिनों में अपना फैसला सुना चुके कि हम परवेज़ इलाही के साथ खड़े, हम मुनिस इलाही के साथ खड़े, परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही इमरान खान के साथ खड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, मुस्लिम लीग नून को, आसिफ अली जरदारी को, फजलुर रहमान को, इन तमाम लोगों को इन्होंने इनकार कर दिया है। एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। लेकिन अब यह दिलचस्प सूरत हाल अफसोसनाक और अफसोसनाक के बाद आज शर्मनाक तक पहुंच चुकी है। बहुत ही बुरा हाल है। चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं, छोटे भाई हैं, परवेज़ इलाही के कज़न हैं। लेकिन ये दोनों घरों के बड़े, मंजूर इलाही के बेटे, ज़हूर इलाही के बेटे, दो घरों के बड़े जो हैं, ये इस वक्त इस सियासी लड़ाई में हमारे यहाँ की, ये एक सियासी जमात मुस्लिम लीग काफ लेकर चल रहे थे। आमतौर पर हर आदमी क्या समझता है, बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, तो आमतौर पर ख्याल ये किया जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब बड़े हैं। लेकिन कोई 5-6 महीने बड़े हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात हुसैन से। या आप गूगल करें तो आपको अंदाजा होगा। लोग जो हैं वो इस हकीकत से भी वाकिफ नहीं है। बहरहाल चौधरी वजाहत हुसैन ने, चौधरी शुजात के भाई ने तकरीर की और गुजरात में तकरीर करते हुए उन्होंने जो बातें की हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। बाप की भी तकरीर चौधरी वजाहत की, बेटे की भी तकरीर हुसैन इलाही की। मैं मुनिस इलाही ने इन लोगों के बारे में कुछ चीज़ें ट्विटर पे ट्वीट कर दी, लेकिन मैं आपको इनकी तकरीर की कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। चौधरी वजाहत हुसैन साहब कहते हैं कि मैं आज गुजरात में आया हूँ, गुजरात के लोगों की राय जानना चाहता हूँ। 5 महीने से कोशिश है दोनों भाई चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन दोनों इकट्ठे हों। उन्होंने फिर इस मौके पर यह बात की कि जो दोनों भाई थे, मंजूर इलाही, ज़हूर इलाही, ये दोनों इकट्ठे थे तभी ये सियासत में इतना नाम कर गए, इतना काम कर गए कि लोग आज तक याद करते हैं। उन्होंने ये कहा, चौधरी वजाहत हुसैन ने, अपने बड़े भाई के बारे में, चौधरी शुजात के बारे में, कि उनकी वालिद की तरह इज्जत करता हूँ। लेकिन एक ऐसा मौका आ गया कि अपने आप पे शर्मिंदगी होती है, अपने आप पे शर्मिंदगी होती है, नींद नहीं आती। चौधरी शुजात खुद भी परेशान हैं और वो कहते हैं कि उम्र के इस हिस्से में चौधरी शुजात हुसैन की भी नींदें उड़ी हुई हैं।
اور اولاد نے خرابی پیدا کر دی ہے۔ اب وہ چودھری صالح حسین کی بات کر رہے ہیں۔ چودھری صالح حسین کو اور ان کے ساتھ ساتھ طارق بشیر چیمہ کو، ان لوگوں ہم نے دیکھا ہے یہ جا کے مل گئے آصف علی زرداری سے، شہباز شریف سے، اور جا کے حکومت کا حصہ بن گئے، وزارتیں لے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اولاد نے زندگی خراب کر دی ہے، کیا کریں؟ کسی کو آپ سچ نہ بھی بتائیں، لوگ جانتے ہیں۔ اور ایسی خرابی ان بھائیوں نے، یعنی چودھری پرویز الہی نے، چودھری شجاعت حسین نے جیل میں نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں انتخابات یاد رکھیے گا اس ملک میں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، چودھری وجاہت نے کہا، پھر لوگ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر دیں گے، پرچی کے ذریعے فیصلہ کر دیں گے، اس سے پہلے کہ انتخابات کے ذریعے فیصلے کا وقت آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین کو بتانے سے پہلے، اپنے بڑے بھائی کو، اپنے کزن کے بارے میں فیصلہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، لوگوں کو بتاؤں۔ آج صبح بھی چودھری شجاعت حسین سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ گجرات جا رہے ہو، میرا پیغام دینا گجرات جا کر کہ میں اور پرویز الہی اکٹھے ہیں، چودھری شجاعت حسین نے کہا۔ تو چودھری وجاہت کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا پیغام تو دے دوں گا، مگر لوگ نہ اندھے ہیں نہ لوگ بہرے ہیں، ان کو نظر آتا ہے، وہ سن سکتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی کے پیچھے پولیس ہے، ایک بھائی کے آگے پولیس ہے، ایک بھائی وزارت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بھائی ضمانتیں کراتا پھر رہا ہے، اور ایک بھائی کو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں صالح حسین کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے وزارت لے لی ہے، اور یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم جو ہے چودھری شجاعت حسین کے بیٹے کے بعد دیکھ رہے ہیں چودھری پرویز الہی کو، مونس الہی کو، یہ لوگ ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اس صورتحال میں پریشان ہیں، وہ خاندان کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس دعوے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2-3 رپورٹر دوستوں سے معلوم کیا، اور ایک ایسے دوست جو باقاعدہ اس خاندان کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے ہیں، اس خاندان کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے ہیں، ان سے بھی میں نے معلوم کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، دونوں بھائیوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں، اور یہ جو خبر چودھری وجاہت دے رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین واپس ملنا چاہتے ہیں، یہ خبر غلط ہے، یہ اختلافات بہت بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب، حسین الہی صاحب، وجاہت صاحب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے، چودھری شجاعت حسین صاحب اب شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے، مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ظہور الہی روڈ پہ آپ کو گھر نظر آتے ہیں، ساتھ ساتھ چودھریوں کے گھر، یہ اندر سے ان کی دیواریں نہیں ہیں، اندر سے گھر ایک ہیں، باہر سے آپ کو الگ الگ دروازے نظر آتے ہیں، لیکن اب اختلافات ان لوگوں کے درمیان جو ایک گھر والے لوگ ہیں بہت شدید ہو چکے ہیں۔ تو چودھری وجاہت کا دعویٰ یہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب خاندان کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو کبھی زرداری آ جاتا ہے، کبھی شہباز شریف آ جاتا ہے، کبھی فضل الرحمان آ جاتا ہے، اور آ کے جو ہے وہ ورغلا دیتے ہیں۔ بچے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، بچے ہیں، ورغلا دیتے ہیں، ورغلانے میں آ جاتے ہیں، چودھری وجاہت حسین صاحب نے کہا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کو بیڑا غرق کیا ہے طارق بشیر چیمہ نے، جس نے آصف علی زرداری سے کہا کہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ طارق بشیر چیمہ نے یہ کہا، اور طارق بشیر چیمہ جو ہیں یہ وہ صاحب ہیں جو عمران خان کی ایمانداری کی اسمبلی میں قسمیں کھاتے تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں شرمندگی ہوئی، شرم آئی اتنی کہ چودھری ظہور الہی کا پوتا، اب صالح حسین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہنے کہ زرداری آیا ہوا تھا تو چودھری ظہور الہی کے پوتے صالح حسین نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ڈالرز دے دیں، مجھے بھی کچھ ڈالرز دے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں زرداری نے پنجابی میں کہا کہ تینوں بھی ڈالر دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں پھر تجھے بھی تینوں بھی ڈالر دے دیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیں ڈالر پہ بنجامن فرینکلن کی تصویر ہے، لیکن یہ جو صالح حسین اس نے ثابت کر دیا کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، یہ چودھری وجاہت حسین کے الفاظ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ زرداری پیسوں سے بندے خرید رہا ہے، یہ بات مسلسل ہوئی۔ عمران خان نے کہا، سندھ ہاؤس میں ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے لوٹے وہاں پر، اور وہاں پر عیاشیاں چل رہی تھیں، وہاں پر لوگوں کے دام لگے۔ یہ عمران خان نے بتایا، یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا، رپورٹرز نے بتایا، ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد میریٹ میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد آواری میں کیا ہوا، کس طرح سے یہ پورا کام کیا گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نیوٹرل سے کہا کہ روکیں اس کو۔ عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ گئے تھے کہ اس کو روکا جائے، لیکن نہیں روکا گیا اس پورے کام کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری بندوں سے پیسوں سے بندے خرید رہا ہے، اور جتنے پیسے زرداری دے رہا ہے اتنی تو چودھری شجاعت حسین صاحب خیرات دے دیتے ہیں، اور ان کا بیٹا ڈالر مانگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں چودھری ظہور الہی کا پوتا ڈالر مانگ رہا ہے، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، ملک لوٹنے والوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ ہم ملک لوٹنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور اب
ان کا ایک فیصلہ اور سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنی نئی جماعت بنائیں گے، اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کو ان کے بیٹوں نے یرغمال بنا لیا ہے، ہمیں اپنا سیاسی فیصلہ الگ کرنا ہوگا۔ طارق بشیر چیمہ کی وجہ سے ہمارے خاندان میں یہ تقسیم پیدا ہوئی ہے اور پورے خاندان کو نظر لگ گئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہاں اس ویڈیو کو سمیٹتے ہوئے، کہ حکومت نے ہمیں یہ بتایا تھا بجٹ تقریر میں، اور یہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ مریم بی بی کہتی ہیں جی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ پھر مریم بی بی کہتی ہیں شہباز شریف کے آنے سے آٹا سستا مل رہا ہے، آٹا کہیں سستا نہیں مل رہا، قیمت بڑھ گئی۔ وہ کہتی ہیں آٹا سستا مل رہا ہے، گھی سستا مل رہا ہے، گھی کی قیمت کہیں زیادہ بڑھ چکی، اور اب چیزیں یوٹیلیٹی سٹور پر بھی مہنگی ہو گئی۔ لیکن ایک بار انہوں نے تقریر میں کہہ دیا تو یہ کہتے ہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کیا ہوا تھا، انہوں نے بجٹ تقریر میں کیا کہا تھا کہ جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تک ہے اس پر ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن اب یہ چھوٹ واپس لے لی گئی ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے، انہوں نے یہ چھوٹ واپس لے لی ہے۔ 50,000 روپے سے 1 لاکھ روپے آمدن پر 2.5% ماہانہ، اور 1 سے 3 لاکھ تنخواہ پر 12% انکم ٹیکس ہوگا۔ یہ اب مفتاح اسماعیل صاحب نے بتا دیا ہے اور کہا ہے کہ سابق حکومت ہمیں ڈیفالٹ کی نہج پر چھوڑ گئی۔ سابق حکومت آپ کو چھوڑ گئی 6% پر، سابق حکومت آپ کو آل ٹائم ہائی ایکسپورٹ پر، پروڈکشن پر، سروسز سیکٹر پر چھوڑ گئی، اور اب اس وقت جہاں آپ ہیں یا آپ کی 3 مہینے سے کم کی کارکردگی ہے، اور ایسی کی تیسی ان لوگوں نے کر دی ہے۔ پھر ایک اور بار بتا رہے ہیں، عمران خان نے، شوکت ترین نے ہر مہینے تیل کی قیمت 5 روپے بڑھانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ ابھی آپ نے آئی ایم ایف سے کیا ہے۔ یہ لوگ بار بار اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، 50 روپے یہ بڑھیں گے، اس کے بعد یہ قیمت بڑھائیں گے، اس وقت میں جب 7% کے قریب بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ لیکن یہاں یہ لوگ مہنگائی کیے چلے جا رہے ہیں، قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور اب اگلا جھٹکا کیا ہوگا؟ آج اعداد و شمار آ گئے ہیں وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے، 28% پہ مہنگائی پہنچ گئی ہے، اور یہ مہنگائی ایک نیا ڈیجٹ بھی کراس کرنے کو تیار ہے، جو 30% کے قریب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔